پہاڑوں کی گود میں بسنے والے لوگ ہمیشہ ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور دل میں نرمی، ہاتھوں میں تلوار، مگر مہمان کے لیے دسترخوان کھلا ہوا۔ یہی شان وزیر پشتون قبیلے کی بھی ہے۔ وزیر محض ایک نام نہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ ایک قبیلہ ہے جس نے اپنی مٹی، اپنی غیرت اور اپنی روایات کو سینے سے لگا کر وقت کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صدیوں پہلے جب صغیر کی دھرتی پر بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، پشتون نسل کا ایک خاص قبیلہ سامنے آیا جسے وزیرت کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر قبیلے کا تعلق سوار بنی پشتونوں سے ہے، جو کہ قدیم پشتون قبائل کی بنیادی شاخوں میں سے ایک ہے۔ پشتون تاریخ کے مطابق وزیر دراصل قیس عبدالرشید کی نسل سے مانے جاتے ہیں، اور یہی نسبت انہیں نہ صرف ایک تاریخی تقدس دیتی ہے بلکہ ان کی شناخت کو اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ وزیر زیادہ تر وزیرستان کے پہاڑوں میں آباد ہوئے۔ وزیرستان کا نام بھی انہی کی نسبت سے ہے، وزیر ستان، یعنی او وزیروں کی سرزمین۔ یہ علاقہ آج بھی ان کی بہادری اور سخت کوشی کی علامت ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ، پتھریلی وادیاں اور قدرتی قلعے خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ قبیلہ فطرت کے قریب رہنے والا اور جنگ و جدل کا عادی ہے۔ وزیر قبائل کی ابتدائی زندگی انتہائی سادہ مگر غیرت مند تھی۔ ان کا نظام زندگی قبائلی بنیادوں پر تھا۔ سردار مک او کا حکم سب پر واجب تھا، اور قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو اپنا محافظ، اپنا جج اور اپنا رہنما مانتے تھے۔ وزیر قبیلہ او پختونولی اوپر سختی سے کاربند تھا۔ اس پختونولی کے 3 بڑے ستون تھے: میلم ستیا، مہمان نوازی; بدل، انتقام; ننوتی، پناہ دینا۔ یہی 3 ستون ان کی شناخت کا حصہ بنے۔ سوال یہ ہے کہ او وزیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک یہ نام ان کے جد امجد وزرا ان کے نام سے نکلا، جو ایک بہادر شخصیت تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ لوگ مشاورت اور رہنمائی میں نمایاں تھے، اس لیے انہیں وزیر کہا گیا۔ جو بھی حقیقت ہو، یہ نام آج ان کی پہچان کا بنیادی ستون ہے۔ سرزمین وزیرستان، وزیر قبائل کی دھرتی یعنی وزیرستان ہمیشہ سے حکمرانوں اور فاتحین کی نظر میں رہی۔ یہاں کے پہاڑ ایک قدرتی قلعہ تھے جنہیں فتح کرنا آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر قبیلہ نہ صرف اپنی زمین پر قائم رہا بلکہ آنے والے حملہ آوروں کو بھی مشکلات سے دوچار کرتا رہا۔ ابتدائی دور میں وزیر قبائل کی دشمنیاں زیادہ تر ہمسایہ قبائل کے ساتھ تھیں، خاص طور پر محسود اور دوتانی کے ساتھ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دشمنی کے باوجود جب کوئی بڑا بیرونی خطرہ آتا تو یہی قبائل آپس میں متحد ہو کر لڑتے۔ یہی پشتون قبیلوں کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، مگر باہر سے آنے والے دشمن کے خلاف سب ایک۔ وزیر قبیلے کی 2 بڑی شاخیں ہیں: احمد زئی وزیر، جنوبی وزیرستان میں آباد; عثمان زئی وزیر، شمالی وزیرستان میں آباد۔ یہ دونوں شاخیں اپنے اپنے علاقے میں بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ احمد زئی وزیر اپنی سخت گیری اور جنگی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں، جبکہ عثمان زئی وزیر اپنی تدبیر اور سیاسی بصیرت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ساتھ ایک پرانی پشتون روایت ہے کہ وزیر قبیلے کے لوگ جب اپنے دشمن پر حملہ کرتے تو پہاڑوں میں آگ جلا کر اشارہ کرتے۔ اس آگ کو دیکھ کر دوسرے قبیلے بھی فوراً تیار ہو جاتے، اور یوں پورا وزیرستان ایک ہی لمحے میں جنگ کے شعلوں میں لپٹ جاتا۔ یہی وہ خاص بات ہے جو وزیر قبیلے کو باقیوں سے الگ کرتی ہے۔ ان کے اندر ایک عجیب سی خاموش یکجہتی ہے۔ وہ بظاہر بکھرے رہتے ہیں مگر وقت آنے پر ایک جان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کہانی اب اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں قبیلہ صرف پہاڑوں اور چراگاہوں کا نہیں رہتا بلکہ اسلام کی روشنی میں ایک نئی پہچان پاتا ہے۔ وزیر پشتون قبیلے کی تاریخ اسلام سے الگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب عرب فاتحین اور صوفیاء کرام کے قدم اس خطے میں پڑے اور قبائل نے اسلام کا پہلا چراغ۔ وزیر قبیلے میں اسلام کی روشنی 7ویں صدی کے بعد پہنچی جب قیس عبدالرشید اور ان کے جانشینوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ روایت کے مطابق قیس عبدالرشید نے مدینہ میں آ کر صحابہ کرام سے ملاقات کی اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ وزیر بھی چونکہ انہی کی نسل سے تھی، اس لیے اسلام کی دعوت ان کے لیے اجنبی نہ رہی۔ وزیر قبائل نے اسلام کو صرف مذہب کے طور پر نہیں اپنایا بلکہ اسے اپنی غیرت اور پختونولی کے ساتھ جوڑ دیا۔
پناہ دینا وہ اور مہمان نوازی جیسے اصولوں کو انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا، اسلام کو دل سے اپنایا۔ جب صغیر میں مسلمان سلطنتیں قائم ہوئیں تو وزیر قبائل بھی اس تاریخ کا حصہ بنے۔ غزنوی سلطنت کے زمانے میں وزیروں نے فوجی خدمات انجام دیں۔ خلجی اور لودھی دور میں بھی یہ قبائل بارڈر پر سپاہیوں کی طرح استعمال ہوتے۔ مغل دور میں وزیر قبائل کو قابو کرنا مشکل تھا۔ مغل بادشاہ اکثر ان کے علاقوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے، مگر وزیر قبائل اپنی پہاڑی جنگی چالوں سے مغل افواج کو تھکا دیتے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں وزیرستان پر کئی مہمات چلی، لیکن وزیر قبائل اپنی آزادی پر ڈٹے رہے۔ ان کے لیے اپنی زمین اور غیرت سب سے بڑی سلطنت تھی۔ انگریز دور میں تو وزیر قبائل نے اپنی پہچان دنیا کو منوا دی۔ انگریز فوج کو وزیرستان مہمات کے دوران سخت مشکلات اٹھانی پڑیں۔ برطانوی ریکارڈ آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ وزیر قبائل کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن تھا۔ انگریز فوجی ایک محاورہ استعمال کرتے تھے: وزیرستان کی گھاٹیوں میں دشمن نظر نہ آئے تو سمجھ لو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وزیروں کی جنگی چالیں اتنی خفیہ اور خطرناک تھیں کہ انگریز فوجی کبھی بھی سکون میں نہ۔ وزیر قبائل کی زبان وزیری پشتو ہے، جو پشتو کی ایک خاص لہجہ ہے۔ یہ زبان عام پشتو سے ذرا سخت اور بھاری لگتی ہے، جیسے پہاڑوں کی گونج ہو۔ وزیری پشتو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں الفاظ تیز لہجے میں ادا کیے جاتے ہیں، جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری بھی کمال کی ہے۔ وزیر شعراء نے بہادری، غیرت، عشق اور دین پر ایسی نظمیں کہیں جو آج بھی پشتون تاریخ کا سرمایہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں وزیر قبائل کے سب سے بڑے دشمن وہ قوتیں تھیں جو ان کی زمین ان کے دین پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ پہلے مغل، پھر سکھ، اس کے بعد انگریز۔ مگر دوست ہمیشہ وہ لوگ رہے جنہوں نے ان کی آزادی کا احترام کیا۔ وزیروں کے سب سے قریبی دوست اکثر دوسرے پشتون قبائل جیسا کہ آفریدی اور محسود رہے، اگرچہ ان کے ساتھ لڑائیاں بھی۔ وزیر قبیلے کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ یہ تھا کہ وہ کبھی بڑی سلطنتوں کے غلام نہیں بنے۔ دنیا کی ہر بڑی طاقت ان پر چڑھ دوڑی، مگر وزیر قبائل اپنی چھوٹی مگر آزاد ریاست اوپر قائم رہے۔ یہ آزادی کا وہ جذبہ ہے جس نے انہیں ہمیشہ الگ مقام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز جنرل نے کہا تھا، ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا مگر وزیرستان کو نہیں۔ یہ جملہ خود وزیر قبیلے کی عظمت کی دلیل ہے۔ جنگی شان و شوکت۔ وزیر قبائل کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی جنگی صلاحیت ہے۔ یہ لوگ فطرتنا سپاہی ہیں۔ ان کے بچے بچپن سے ہی بندوق اور تلوار سے مانوس ہوتے تھے۔ پہاڑوں میں کھیلنے والے یہ لڑکے جوان ہو کر پہاڑوں ہی کے محافظ بن جاتے۔ وزیر قبیلے کی جنگی شان کئی تاریخی حوالوں میں ملتی ہے۔ جب مغل بادشاہ ان پر لشکر کشی کرتے تو وزیر قبائل گھاٹیوں میں چھپ کر دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ یہ چھاپا مار جنگی انداز تھا جو بڑے بڑے لشکروں کو تھکا دیتا۔ سکھوں کے زمانے میں وزیر قبائل نے بارہا ان کی فوجوں کو شکست دی۔ وزیری پشتو۔ وزیروں کی زبان پشتو ہے، مگر اس کا ایک منفرد لہجہ ہے جسے وزیری لہجہ کہا جاتا ہے۔ یہ لہجہ عام پشتو سے بھاری اور زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے۔ وزیروں کی گفتگو میں پہاڑوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وزیروں کی شاعری میں بھی جنگی جذبہ اور غیرت نمایاں ہے۔ وزیری شعراء اپنی نظموں میں بہادری، انتقام اور عزت کی حفاظت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری محض الفاظ نہیں بلکہ جنگ کے ترانے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کے خون کو وزیر قبیلے کی معاشرتی زندگی پشتونولی کے اصولوں پر چلتی ہے۔ میلم ستیا، مہمان نوازی۔ اگر دشمن بھی ان کے گھر مہمان بن کر آ جائے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ بدل، انتقام، دشمنی کا بدلہ ہر صورت میں لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی غیرت کا حصہ ہے۔ ننوتی، پناہ دینا، جو بھی پناہ مانگ لے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وزیر اسے اپنی جان سے بڑھ کر تحفظ دیتے ہیں۔ جرگہ، عدالت۔ وزیروں کا انصاف جرگہ سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ جرگہ ایک روایتی عدالت ہے جہاں قبیلے کے بزرگ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جرنیل وزیر قبیلے کے پاس آیا اور کہا، تم لوگ ہمیشہ لڑتے ہو، کبھی سکون سے کیوں نہیں رہتے؟ وزیر سردار نے جواب دیا، ہم سکون سے رہتے ہیں، مگر جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتا ہم اسے بھی سکون نہیں لینے دیتے۔
کہانی اب اپنے آخری موڑ پر ہے۔ پہاڑوں کے بیٹے وزیر قبائل کی داستان اگر ان کی شاخوں ان کے آج کے حالات اور ان کے انجام کے بغیر لکھی جائے تو یہ ادھوری رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ کس طرح صدیوں کے سفر کے بعد آج کہاں کھڑا ہے، یہی ان کے فلسفے کی جھلک ہے۔ آج کے دور میں وزیر قبیلے کی کہانی ایک نئے موڑ پر ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، جنگ کے انداز بدل گئے ہیں، مگر وزیر قبیلے کی روح اب بھی وہی ہے۔ وزیر قبیلے کو سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی اور فوجی آپریشنز کی صورت میں ملا۔ وزیرستان کئی سال تک جنگ کا میدان رہا۔ وزیر قبائل کو اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت بھی کرنا پڑی، مگر پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ وزیر قبیلے کے دوست ہمیشہ وہ رہے جو ان کی غیرت اور آزادی کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی وزیر نوجوان جب کسی دوسرے قبیلے کے دوست بنتے ہیں تو وہ دوستی نسلوں تک چلتی ہے۔ ایک وزیر دوست کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔